ہزاروں سال پہلے عرب کے تپتی ریگستانوں میں ایک ایسا سپاہی پیدا ہوا جس کا نام سن کر دشمنوں کے دل کانپ اٹھتے تھے۔ اس کا نام تھا حضرت خالد بن ولید، وہ مرد جسے دنیا سیف اللہ یعنی اللہ کا تلوار کہتی ہے۔ یہ کہانی ہے اس ہیرو کی جس کے جذبے، ہمت اور ایمان نے اسلام کی تقدیر بدل دی۔ خالد بن ولید ایک عظیم خاندان میں پیدا ہوئے۔ مکہ کے مشہور قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ قریش کے امیر اور اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں میں سے تھے۔ بچپن سے خالد طاقتور، ہوشیار اور لشکر چلانے میں ماہر تھے۔ ان کی تلوار بالغ ہونے سے پہلے ہی جنگ دیکھ چکی تھی۔ ان کے ہاتھ میں قلم سے زیادہ اثر تلوار کا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دیا تو خالد پہلے ان کے مخالفوں میں تھے۔ انہوں نے اسلام کے خلاف جنگ احد میں لڑائی لڑی۔ وہ وہی تھے جنہوں نے احد کے میدان میں مسلم لشکر کا رخ بدل دیا اور قریش کو فتح دلائی۔ مگر دیکھو اللہ کا قدرت، وہی خالد جو اسلام کے خلاف تلوار اٹھا رہے تھے، کچھ سال بعد وہی تلوار اللہ کے دین کے لیے اٹھ گئی۔ جنگ حدیبیہ کے بعد جب اسلام کا نور پوری عربیہ میں پھیلنے لگا تو خالد بن ولید نے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنا اثر لیا کہ ان کے دل کا اندھیرا روشنی میں بدل گیا۔ وہ مدینہ آئے اور رسول اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو مسکرائے اور فرمایا، خالد تم دیر سے آئے لیکن اللہ نے تمہیں اپنے دین کے لیے چنا ہے۔ اور تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب دیا سیف اللہ یعنی اللہ کا تلوار۔ اسلام قبول کرنے کے بعد خالد بن ولید نے اپنی پوری زندگی اسلام کے پرچم کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور ایک بھی جنگ میں کبھی شکست نہیں کھائی۔ ان کا دماغ ایک عجیب طوفان تھا۔ وہ جنگ کا پلان ایسے بناتے تھے جیسے کوئی شاعر اپنی نظم لکھتا ہو۔ جنگ موتا ان کی پہلی لڑائی تھی اسلامی فوج کے ساتھ، جہاں انہوں نے رومن امپائر کے لاکھوں سپاہیوں کے سامنے صرف 3000 مسلم فوجی لے کر کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب مسلم کمانڈر شہید ہو گئے تو خالد نے لشکر کی کمانڈ سنبھالی۔ انہوں نے اپنے دوستوں کے لیے زندگی داؤں پر لگا دی۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے اسٹریٹجی بدلی، فوجوں کا صف بدلا اور دشمن کو یہ محسوس کروایا کہ ان کے سامنے نئے فوجی آئے ہیں۔ اس چالاکی اور پلاننگ نے مسلم فوج کو بچا لیا۔ رسول اللہ نے ان کا نام سنا تو فرمایا، خالد بن ولید، اللہ کا تلوار جسے اللہ نے کفار پر اٹھایا ہے۔ پھر آئی جنگ یرموک، جو ان کے کیریئر کا سب سے بڑا چیپٹر تھی۔ یہ جنگ رومن امپائر کے خلاف تھی، دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس وقت۔ رومنوں کے پاس لاکھوں سپاہی، لوہے کے ہتھیار اور جنگ کا انوبھو تھا۔ خالد کے پاس صرف ایمان اور یقین تھا۔ جب انہوں نے اپنے سپاہیوں کو دیکھا تو کہا، آج کا دن تمہارا امتحان ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی۔ اور پھر انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی اور میدان میں گھس گئے جیسے شیر شکار کے بیچ آ گیا ہو۔ ان کی فوج نے ایسے لڑائی لڑی کہ دشمن کے قدم ہل گئے۔ جنگ کے آخر میں رومن امپائر گھٹنے ٹیک گیا۔ یہ وہ لڑائی تھی جہاں اسلام کی طاقت اور خالد کی اسٹریٹجی نے تاریخ لکھ دی۔ ہر سپاہی کے دل میں ایک ہی بات تھی، خالد ہمارا لیڈر ہے اور اللہ ہمارا مددگار ہے۔ خالد بن ولید کی لیڈرشپ کا سب سے بڑا راز تھا ان کا توکل۔ ان کا یقین تھا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا، میں 100 جنگوں میں لڑائی لڑی، میری تلوار ٹوٹ گئی، میرے ہاتھ زخمی ہوئے، لیکن موت مجھے میدان میں بھی نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی موت بستر پر مروں۔ اور واقعی وہ وقت آیا جب خالد اپنے بستر پر بیمار پڑے تھے۔ ان کے چہرے پر افسوس تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، میں اس انسان کی موت مر رہا ہوں جو کبھی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹا۔ انہوں نے اپنے دوست سے کہا، میں نے کبھی اللہ کے راستے میں تلوار نیچے نہیں رکھی، میرا دل چاہتا ہے کہ میری موت بھی جنگ کے میدان میں ہوتی۔ خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں دنیا کو دکھایا کہ اصلی طاقت صرف ہتھیار میں نہیں بلکہ ایمان میں ہوتی ہے۔ وہ ایک ایسے سپاہی تھے جنہوں نے اسلام کے پرچم کو مصر سے لے کر سیریا تک لہرا دیا۔ ان کے دشمن بھی ان کی ہمت اور انصاف کو سلام کرتے تھے۔ ان کا ادب رسول اللہ کے لیے بے پناہ تھا۔ ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا، خالد تم نے اتنی جنگوں میں جیت حاصل کی، تمہارا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میرا راز صرف یہ ہے کہ جب میں تلوار اٹھاتا ہوں تو پہلے اللہ کا نام لیتا ہوں۔ خالد بن ولید نے اپنی زندگی سے یہ سبق دیا کہ حق کے راستے پر چلنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔
جب انسان اپنا سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے تو اللہ اس کے نام کو امر کر دیتا ہے۔ جب ان کا وقت آخری سانس لینے لگا تو انہوں نے کہا، میں موت سے نہیں ڈرتا، موت تو ایک دروازہ ہے جہاں سے گزر کر میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں۔ پھر ان کے ہونٹوں پر کلمہ کا اور ان کا نام تاریخ کے پنے پر لکھا گیا، خالد بن ولید، دی سورڈ آف اللہ۔ آج جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو صرف ایک سپاہی کا نہیں بلکہ ایک لیجنڈ کا ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو سکھایا کہ حق کے لیے لڑائی صرف تلوار سے نہیں، دل کے جذبے سے لڑی جاتی ہے۔ خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں ایک مثال قائم کی کہ ایمان اور ہمت اگر ساتھ ہو تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ ان کا مقبرہ سیریا کے ہومز میں ہے۔ ہر سال لوگ وہاں جا کر ان کے قدم چومتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یا اللہ ہمیں خالد جیسا جذبہ عطا فرما۔ ان کا نام آج بھی مسلم امہ کے لیے ایک روشن چراغ ہے، ایک مثال ہے کہ بندہ جب اپنی زندگی اللہ کے لیے جیتا ہے تو موت بھی اس کا نام مٹا نہیں سکتی۔ حضرت خالد بن ولید راہ نے اپنی زندگی سے یہ سبق دیا کہ اصلی جیت مال، مقام یا شہرت میں نہیں ہوتی، اصلی جیت اللہ کی رضا میں ہوتی ہے۔ وہ چلے گئے لیکن ان کا نام آج بھی دنیا کے دلوں میں لکھا ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں ایک جذبہ ہے اور وہ جذبہ کہتا ہے، میں خالد بن ولید کا فالوور ہوں اور اللہ کی تلوار کبھی زنگ نہیں کھاتی۔